Assalamualaikum, student. Today we are discuss the chapter number 6, which is basically a poem, The Twins. So first of all, you must know that what is a twin. Twin, you may say that the two person with the likely features born at same pace of time with a little difference. So poet expresses his difficulties and feelings he had to suffer the whole of his life because he and his brother were born twin. Okay, so मतलब वो और उसका भाई जो थे वो twins थे. So they had the same features and same characteristics and same body structure. So what type of things and difficulties and hurdles they had to face all over his life. So he expresses his feeling in this poem. So we are going to read it. In form and feature, face and limb. Form and feature मतलब यानी कि आप समझ लें कि जैसे हैयत में फीचर्स क्या हैं, खदोखाल जो यानी कि इंसान के जो चेहरे के जो आज़ा के जो यानी कि उसके नाक नक्शा जिसे आप कहें फीचर. फेस, चेहरा एंड लिम से मुराद यहाँ पे देखो, वैसे तो कहते हैं कि पार्ट ऑफ बॉडी लिम जो है, तो यहाँ पे आप समझे लिम से मुराद कि उसके आज़ा, ठीक है, उसके हाथ पाँव. तो वो कहता है इन फॉर्म एंड फीचर यानी कि खदोखाल में, हैयत में, चेहरे में और आज़ा में. आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर यानी कि मैं बड़ा हुआ. ये अब ये यहाँ पे ग्रीव सो लाइक, अब देखिए यहाँ पे पैदा होना नहीं, मतलब ग्रीव का मतलब यहाँ पे आप ये समझ लें कि बढ़ना, पलना बढ़ना. सो लाइक माई ब्रदर यानी कि मेरे जो नक्शो निगार बने पैदा होने के वक्त, जब पैदा हुआ था तो मेरे जो नक्शो निगार थे, तो उसके बाद जब मैं बढ़ता रहा उम्र के साथ साथ तो वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह थे. दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम. अब देखिए फोक्स को समझिएगा, फोक्स जो है ये जनरल पब्लिक के लिए भी आता है और मेंबर ऑफ फैमिली के लिए भी आता है. ठीक है, लोग, ये ख़ानदान वाले, सब इसमें आ जाएगा. गॉट टेकिंग मी फॉर हिम यानी कि जो ख़ानदान वाले थे या जो लोग थे, दोस्त अहबाब थे, अजीज़ व क़ारिब थे, रिश्तेदार थे, वो यानी कि मुझे अब मेरे भाई की तरह समझते थे, भाई की तरह लेते थे. एंड ईच फॉर वन एंड अदर, और हम एक दूसरे को यानी कि हम मुझे मेरा भाई समझते थे और मेरे भाई को मुझे समझते थे. इस तरह यानी कि हम दोनों को एक दूसरे से मिला देते थे. ठीक है. इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, आई गिव सो लाइक माई ब्रदर दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन एंड अदर. इट पजल्ड ऑल आर किथ एंड किन. अब देखिए किथ एंड किन में फ्रेंड्स भी आता है, फैमिली मेम्बर भी आता है. वैसे अजीज़ व अकरबा के लिए यूज़ होता है. पजल्ड का मतलब जी परेशान रखना, उलझा देना, ठीक है जी, उलझन में डाल देना. इट पजल ऑल यानी कि सब ये उलझन में डाल देता था, परेशान कर देता मेरे हमारे सारे अजीज़ व क़ारिब मिलने जुलने वालों को, दोस्त अहबाब को. ये बात जो हमारे रिजेम्बलेंस थी. इट रीच्ड अ फेयरफुल पिच यानी कि फेयरफुल पिच का मतलब समझें कि खौफनाक सतह तक, खौफनाक हद तक, यानी हमारी जो रिजेम्बलेंस थी वो इतनी ज़्यादा थी, इतनी मुशाबियत थी कि मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो मतलब देवर वेरी मच एंक्शियस अबाउट अस टू हाउ दे हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन अस, कैसे वो हम दोनों में फ़र्क करेंगे. तो एक बहुत ख़तरनाक सतह तक ये बात पहुंच गई थी, हमारे आपस की जो मुशाबियत थी वो. फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, जैसे कि हम दोनों में से एक जो है वो जुड़वा पैदा हुआ था, यानी कि मैं अपने भाई की तरह, मेरा भाई मेरी तरह. येट नॉट अ सोल न्यू विच. अब कोई भी, सोल का मतलब कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी रूह, येट ताहम नहीं जानती थी कि कौन. अब देखें ये पोइम की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि जो शायर है, पोइट है, so he has to write some common things in that manner that it beautifies the poem, the rhythm. ठीक है, कुछ आम सी चीज़ों को भी इस तरह लिखता है कि वो रिदम को बरकरार रखें, उसको खूबसूरत बना दें. ठीक है जी. अब वो कह रहा है कि जी हम में से कोई एक जो है वो जुड़वा पैदा हुआ था, दूसरे का हम शक्ल था. येट नॉट अ सोल न्यू विच, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि कौन, यानी कि यह मैं अपने भाई की तरह था, ये मेरे भाई मेरी तरह. आई एम गोइंग टू रीड इट अगेन. इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, आई गिव सो लाइक माई ब्रदर द फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin,
yet no a soul knew which. اچھا اب اس کو دیکھ لیجیے. as I told you before کہ lem اور him اور kin اور twin, which اور which, یہ کیا ہے جی؟ homophones ہیں. as I told you that the same sound words which beautify our text and which keep the beauty of the text, especially in the poem. So what did puzzle the kith and kin? The resemblance of two brothers puzzled the kith and kin. ٹھیک ہے جی. Now next, one day to make the matter worse. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دن مزید یہ جو معاملہ تھا یہ مزید یعنی کہ خراب ہونے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے. خراب کیسے ہو گیا؟ before our names were fixed. یعنی کہ اس سے پہلے کہ ہمارے نام دیے جاتے، ہمارے نام رکھے جاتے. ایز we were being washed by nurse. جب پیدا ہونے کے بعد ہمیں نرس جو نہلا رہی تھی، دھلا رہی تھی. we got completely mixed. ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل گئے. یعنی کہ کون پہلے کون بعد میں، کس کا کیا نام کس کا کیا نام ہوگا، ہم ایک دوسرے سے یعنی کہ گڑمڑ ہو گئے دونوں. اس سے پہلے یعنی کہ مزید یہ معاملہ خراب کرنے کے لیے یہ خراب ہو گیا اس طرح کہ اس سے پہلے کہ ہمارا نام رکھے جاتے، ہماری نرس جو ہمیں نہلا رہی تھی اس وقت ہم دونوں ایک دوسرے میں گڑمڑ ہو گئے. اینڈ دس یو سی بائی فیٹس ڈگری. ڈگری دیکھیے فیٹس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ تقدیر، قسمت. اچھا ڈگری حکم کے لیے آتا ہے، حکم الہی. تو یعنی کہ تقدیر کا فیصلہ سمجھیں آپ اس کو. ٹھیک ہے. یعنی کہ اینڈ دس یو سی بائی فیٹس ڈگری یعنی کہ جو تقدیر کا فیصلہ تھا. اور ریدر نرس ویب. اچھا ویم کا مطلب ہوتا ہے جی موج میں، ترنگ میں. ٹھیک ہے جی، ہیپینس میں، خوشی میں. اب یا تو یہ تقدیر کا فیصلہ تھا یا نرس جو تھی وہ اس کی خوشی میں، ترنگ میں، موج مستی میں سے ایسا ہوا. مائی بردر جان واز نیم می. جو میرا بھائی جان تھا اس کو میرا نام مل گیا. اینڈ آئی واز نیمڈ ہم. اور مجھے اپنے بھائی کا نام مل گیا. ٹھیک ہے جی. ون ڈے ٹو میک دا میٹر ورس بفور آر نیمز ور فکسڈ ایز وی ور بینگ واچڈ بائی نرس وی گاٹ کمپلیٹلی مکسڈ. اینڈ دس یو سی بائی فیٹس ڈگری or rather nurse will, my brother John was named me and I was named him. ٹھیک ہے. اس میں دیکھ لیجیے verse and nurse, fixed and mixed and decree, me, Wim and him. See, all are homophones. یہ سارے homophones ہیں. Who makes the twins? Nurse makes the twins. Now this fatal, اب دیکھیں fatal کا مطلب ہوتا ہے مہلک. ٹھیک ہے، جان لیوا. کسی بیماری کے ساتھ fatal آئے تو جی ہوتا ہے ناسٹی یعنی کہ جان لیوا. اب یہاں پہ سمجھے خوفناک. لائکنیس، یہ جو ہمارا آپس میں مماثلت تھی، ملنا جلنا تھا اتنا. ایور ڈاگٹ. اب یہ ورڈ ہے ڈاگٹ. ٹھیک ہے، DOGID سمجھیں آپ اس کا جو وہ ہے یعنی کہ ڈاگٹ. ڈاگٹ کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاجی، مستقل رہا. یہ جو خوفناک مشابہت تھی مستقل رہی. مائی فوٹ اسٹیپ وین ایٹ اسکول یعنی کہ پیچھے پیچھے چلتے رہی، ہمیشہ فالو کرتی رہی میرے قدموں کو جب ہم اسکول میں تھے. یعنی کہ یہ ہماری جو خوفناک مشابہت تھی یہ میرے اسکول میں بھی قدم سے قدم ملا کے چلتی رہی. اینڈ آئی واز آلویز گیٹنگ فراگ. فراگ مینس ٹو بیٹ. میں نے کہ سرزنش کرنا، مارنا، پیٹنا. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کے یعنی کہ ٹو بیٹ سمبڈی ود اے وپ اور اسٹک سمجھ لیں آپ. یعنی کہ مجھے مار پیٹتی رہی، مجھے سزا ملتی رہی ہمیشہ. فار جان ٹرن آؤٹ اے فول یعنی کہ میرا بھائی جان جب بھی کوئی یعنی کہ جب اس کا کوئی بھی دیکھیں ٹرن آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی ڈسکورڈ. اس کے کئی میننگ ہے یہاں پہ آپ سمجھے ٹو بی ڈسکورڈ. جب یہ پتہ چلتا تھا کسی حماقت کا جو کہ جان نے کی میرے بھائی نے تو مجھے ہمیشہ اس کے بدلے سزا ملتی رہی. کیوں کہ ہم شکل تھے، کرتا وہ تھا اور پٹتا میں تھا، بھگتتا میں تھا سزا کو. آئی پٹ دس کوشچن فروٹ لیسلی. دیکھیں فروٹ لیسلی کا فروٹ سے نکلا ہے فروٹ لیس بے سمر. فروٹ سمر، بے سمر جس کو ہم یوز کرتے ہیں یعنی کہ بے فائدہ، جس کو کوئی فائدہ نہ ہو، یوز لیس ہو. تو بیسکلی اس کا مطلب ہے یوز لیسلی. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ سوال سب کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ بے ثمر ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا مجھے پتہ ہے. ٹو ایوری ون آئی نیو. جتنے بھی لوگ جن کو میں جانتا تھا سب کے سامنے میں نے یہ سوال رکھا بے ثمر انداز سے. مجھے پتہ تھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وٹ وڈ یو ڈو اف یو ور می. میں نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے. یہ دیکھیں یہاں پہ وڈ آیا ہے چونکہ یہاں پہ ایک پولائٹ جو ہے وہ ایک کوشچن ہے کہا جا رہا ہے. ویسے کیونکہ شیو بھی نہیں ہے اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ وٹ وڈ یو ڈو. میں یہ سوال سب سے کرتا ہوں کہ تم کیا کرو گے اف یو ور می، اگر آپ میری جگہ ہوتے. اف یو ور می یعنی کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے. ٹو پروو دیٹ یو ور یو، یہ بتانے کے لیے کہ آپ ہی ہو، جان نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے یہ کہا کہ اگر
میں نے یہ سوال سب کے سامنے رکھا، حالانکہ مجھے پتہ تھا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فروٹلیسلی تھا یہ. ہر ایک کو جو بھی مجھے جانتا تھا کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ ہیں، آپ میرے بھائی نہیں یعنی کہ جان نہیں ہیں، آپ کیا کرتے ہیں. اوکے، سو دس فیٹل لائکنس ایور ڈاگ my fourth step when at school, and I was always getting flogged for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? Okay, so student, go through the homophones, the dogged and flogged school and fool, and you may say that new and you. Okay, fruitlessly and me. So these are the end of the poem. What do you understand by fatal likeness means? It was quite fatal for the poet. Poet کے لیے بڑی مہلک تھی because he had to suffer a lot. اس کو بہت زیادہ بھگتنا پڑا اس کو، ٹھیک ہے جی. And he had to you may say that receive the punishment, ٹھیک ہے, on the fall of his brother John. اس کے ظاہر اس کو بھگتنی پڑے سزا اپنی بھائی کے کرنے کی وجہ سے. So any slave. Okay, students, so we have finished this poem. So inshallah the exercises and question answers what are given in the end of it will be discussed in another lecture inshallah.